آج ان سے جانیں گے پاکستان کے موجودہ حالات پر ان کا تبصرہ، ماضی کے واقعات اور مستقبل کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ 9 سال تک بلا شرکت غیر پاکستان کے حکمران رہے، وہ کون سا ادھورا ایجنڈا ہے جو آپ مکمل کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ادھورا ایجنڈا کوئی نہیں ہے۔ میں پاکستان کے لیے خدمت کرنا چاہتا ہوں، پاکستان ایز اے کنٹری اور پاکستان کی عوام، کیونکہ میری نظر میں اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ پاکستان نیچے کی طرف جا رہا ہے اور عوام بہت تکلیف میں ہے، مہنگائی اور بے روزگاری کی بوجھ کے تلے دبے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ اگر کچھ کنٹریبیوٹ میں کر سکتا ہوں مجھے کرنا چاہیے، اور یہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں؟ حکمران پیپلز پارٹی کو، اپوزیشن کو، یا کسی اور ادارے کو؟ میرے خیال میں یہ کوئی میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، میں کسی پہ بلیم نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سرکمسٹانسز ڈیولپ ہوئے ہیں اور یہ سرکمسٹانسز چل رہے ہیں 2007 سے، اور 2008 میں پھر محترمہ یہ بے نظیر کا جو قتل ہوا ہے، اسیسینیشن ہوا ہے، اس سے فردر ڈیولپمنٹس ہوئیں اور بہت نیگیٹو ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ پھر الیکشنز ہوئے، بس اس کے بعد یہ چل رہا ہے سلسلہ ایک جس میں ٹیررزم اور ایکسٹریمزم بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ جب سے سیاست میں آئے ہیں آپ کے پرانے ساتھی نظر نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں وہ آپ کے ساتھ آئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ برا سمجھیں آپ کہ کیوں نہیں میرے ساتھ ہیں، وہ تو وہ ہیں اور ان کا کیریکٹر بتائے گا۔ لیکن ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کچھ ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ ایک تبدیلی چاہتے ہیں، سیاسی ماحول میں ایک تبدیلی، ایک نیا پولیٹیکل کلچر چاہتے ہیں، اور بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں کو چھوڑیں۔ تو لہٰذا مجھے کوئی اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے، جو آنا چاہتا ہے آئے اور جو نہیں آنا چاہتا ہے نہ آئے۔ ان کے اپنے کیریکٹرز، یہ آپ ان سے پوچھیں کہ جب وہ 5 سال 7 سال مزے کرتے رہے ہیں تو اب ان کو کیا ہو گیا ہے، کہ واٹ از دیئر پرابلم، یہ ان لوگوں سے پوچھیں آپ۔ لیکن خورشید قصوری، حامد ناصر چٹھا، حتیٰ کہ امیر مقام، یہ آپ سے آ کر ملتے بھی رہے، ان کے تحفظات کیا ہیں؟ کیا آپ سے کہتے تھے؟ یہ میں بتانا چاہوں گا کہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ میرے خلاف ہیں، وہ بالکل میرے ساتھ ہیں، میرے ساتھ ہوں گے۔ آپ آگے دیکھتے رہیں کیا ہوگا یہ ڈیولپمنٹ۔ ابھی تو میں نے اپنا ویژن ایک دیا اور اپنی پالیٹکس میں آنے شمولیت کا اعلان کیا، اور آل پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا۔ ناؤ اب یہ پالیٹیشنز جو ہیں بہت سی ان کے اپنی وجوہات ہیں، یہ کچھ دیکھ رہے ہیں۔ کیا وجوہات ہے؟ وہ یہ آپ انہی سے پوچھیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگ آئیں گے، وہ دیکھتے رہیں گے آپ۔ سنا یہ ہے کہ وہ آپ کو کہتے تھے ابھی آپ نئی جماعت کا اعلان نہ کریں، آل پاکستان مسلم لیگ میں شامل نہ ہو، ابھی انتظار کریں۔ وہ انتظار پچھلے 1.5 سال سے کر رہے ہیں، اور میں سنتا سب کی ہوں، لیکن پھر فیصلہ میں بیلنس طریقے سے اپنے دماغ کے مطابق کرتا ہوں۔ اگر وہ میرے ساتھ ہیں تو وہ مجھے نہ ڈکٹیٹ کریں، میں فیصلے کروں گا، الٹیمیٹ فیصلہ میں کروں گا، سنوں گا سب کی بات۔ تو لہٰذا میرے خیال میں وہ بالکل غلط، جو بھی یہ سمجھتا ہے بالکل غلط سمجھتا ہے۔ یہی موقع ہے، اس کے بہت سی وجوہات ہیں، یہ صحیح موقع تھا، صحیح ٹائم تھا۔ پاکستان میں سازشی کہانیاں پھیلانے والے کہتے ہیں کہ بہت سے سیاستدانوں کو اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے پاس آنے سے روکا، کیا آپ نے بھی یہ بات سنی ہے؟ ہاں بہت سنی ہے، بہت لوگوں کو روکتے ہیں، بہت زیادہ لوگوں کے پاس پولیس جاتی ہے، کئی لوگوں کے پاس مجھے معلوم ہے۔ تو یہ تو ہو رہا ہے، یہ سیاست کا حصہ ہے۔ میں ڈی مورلائز نہیں ہوتا، ڈسکریج نہیں ہوتا، کیونکہ میرا آبجیکٹو جو ہے وہ نہ اس گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنا، اور پاکستان میں ویسے ہی ایک مصیبت مچی ہوئی ہے، اس میں مزید اضافہ کروں ایک پاکستان کی سیاسی صورتحال میں، یا یہ جو صورتحال ہوئی بھی ہے اس میں میں کوئی پرابلمز نہیں کریٹ کرنا چاہتا۔ میرا ٹارگٹ اور آبجیکٹو نیکسٹ الیکشن ہے، ڈیموکریٹک طریقے سے اگلے الیکشن میں آؤں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ یہ سمجھیں کہ میں ایک ڈیموکریٹک طریقے سے آنا چاہتا ہوں۔ تو آپ لوگوں کو پریشانی کیا ہے سلسلے میں؟ اس میں
یہ روکنا دھوکنا یہ ایک پالیٹکس، پاکستان کی پالیٹکس کا حصہ ہے، اور میرے خیال میں یہ ڈرٹی پالیٹکس ہے. لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پولیس نہیں روک رہی بلکہ مقتدرہ جو ادارہ ہے اس کی خفیہ ایجنسیاں روک رہی ہیں. نہیں، بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے. لیکن جو روکنے کے باوجود کچھ لوگ آ رہے ہیں، اور مجھے معلوم ہے یہ نچلے لیول کے لوگ زیادہ کیریکٹر دکھا رہے ہیں اور طاقت دکھا رہے ہیں. یہ اوپر والے لوگ زیادہ گھبراتے ہیں، نیچے والے گھبراتے نہیں ہیں. یہ میں نے نوٹ کیا ہے ان دنوں میں. چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی سے آپ کا کیا اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے. جو 5 سال ساتھ رہے ہیں، 7 سال ساتھ رہے ہیں، اور گورننس کی ہے، اور اچھی گورننس کی ہے میری نظر میں مطمئن ہوں. لیکن کوئی اندرونی اختلاف ہے آپ کا؟ نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. اندرونی کیا اختلاف ہے؟ میرا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. مجھے حیرانگی ہوتی ہے جب یہ الٹی سیدھی قسم کی بات کر لیتے ہیں، میڈیا میں آ کر اپنی سیاست چمکاتے ہیں نا، اس سے مجھے دکھ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی لال مسجد پہ ہم نے اختلاف کیا، این آر او پہ ہم نے اختلاف کیا، اور پیپلز پارٹی سے ڈیل پہ اختلاف کیا. این آر او تو ہوا ہی ان کی وجہ سے ہے. انہوں نے ہی کہا تھا کہ یہ کیسز ویسز ختم کیے جائے. یہ پرویز الہی نے اور چودھری شجاعت نے کیا تھا. وہ تو کہتے ہیں جی انہوں نے، جنرل مشرف صاحب نے ڈیل پہلے کر لی، بعد میں ہمیں بتایا، ہمیں تو اعتماد میں ہی نہیں لیا. یہ سارا بکواس ہے، یہ بالکل غلط ہے، بالکل جھوٹ ہے. ہمیشہ تھرو آؤٹ میں جب بھی گیا ہوں، انہی لوگوں کی وجہ سے گیا ہوں ملنے بے نظیر صاحبہ سے. انہوں نے ہی مجھے بھیجا. پھر میں آتا ہوں، ملتا تھا جب تھا تو یہ ہمیشہ دونوں بیٹھے ہوتے تھے. فرسٹ آف آل انہی کو میں بلواتا تھا، انہی سے ڈسکشن ہوتی تھی. تھرو آؤٹ انہی کی گائیڈنس میں فیصلے پولیٹیکل کیے گئے ہیں. جنرل صاحب اس کی کوئی دلیل سمجھ نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں کیا ضرورت تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈیل کی؟ لوگ کہتے ہیں ڈیل کی آپ کو ضرورت تھی صدارت کے لیے. وہ مجھے کیوں ضرورت تھی؟ میری تو بڑی سپورٹ تھی. دیکھیں 2006 تک، میں 7 کی شروع تک میں بہت پاپولر آدمی تھا، اور مجھے کوئی پرابلم ہی نہیں تھا. میری پاپولیرٹی تو بہت ہائی تھی. آپ جتنے بھی اوپینین پولز لے لیں. اس کے بعد مجھے الیکٹ کرنا تھا پروونشل اسمبلیز، نیشنل اسمبلی، سینٹ میں. مجھے کوئی شک ہی نہیں تھا کہ میں تو الیکٹ ہو جاؤں گا. تو مجھے کیوں ضرورت تھی پریزیڈنٹ بننے کی پیپلز پارٹی کو؟ ان کو میں نے بتایا ہے کئی دفعہ، ان کو ضرورت یہ تھی کہ اگر سب کٹھے ہو جائیں تو یہ مارے جائیں گے پولیٹیکلی. دیٹ واز دیئر پرابلم. تو اس لیے ان کے خیال تھا کہ ان کے وہ جو یہاں کوئی سی او ڈی وغیرہ ہو رہا تھا ادھر لنڈن، انہوں نے سوچا کہ ان کو الگ رکھنا چاہیے. چاہے آپ اس کے بارے میں، ایک لیڈرشپ کے بارے میں کچھ بھی کہیں، لیکن کورٹس نے کوئی فیصلہ نہیں دیا ان کے خلاف. اور عوام جو ہے وہ انہی کو فیور کر رہی ہے. ان کے جو سپورٹرز ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ نئی لیڈرشپ نہیں آ رہی ہے، پی ایم ایل این میں بھی نہیں آ رہی ہے. تو لہذا میں نے سوچا کہ ایک ریکنسیلیشن کا موڈ اگر اختیار کیا جائے، کوئی اس میں برائی نہیں ہے. تو انہی کی ایڈوائس تھی، کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر سب کٹھے ہو گئے، یہ اپوزیشن، ہاں، کہ سب کٹھی اگر اپوزیشن ہو گئی تو وہ ان کے لیے مشکل ہوگا اگلے الیکشن میں. اور الیکشن آ رہے تھے 2007 میں، تو اس لیے ان کو یہ پرابلم تھی. این آر او کا کوئی دفاع نہیں کرتا، پیپلز پارٹی دفاع نہیں کرتی. انہوں نے سپریم کورٹ میں اپنا وکیل بھی نہیں بھیجا تھا. جاری آپ نے کیا. آپ بھی کہتے ہیں میری سیاسی غلطی ہے. تو یہ پھر بات بنی کیسے؟ کس نے کروایا؟ میں نے بتایا نا آپ کو. دیکھیں کچھ ایونٹس ہوتے ہیں ہسٹوریکلی، ایونٹس ڈیولپ ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ پھر آگے چلتے رہتے ہیں. ابھی انہوں نے، جیسے میں نے بتایا، انہوں نے مجھے اب کوئی حکمت عملی کہ جی پیپلز پارٹی سے ملاقات کی جائے. میں نے بلکہ سب سے پہلے تو چودھری شجاعت کو کہا تھا، آپ پریزیڈنٹ آپ جائیں، ملیں اور کریں، پالیٹکس کریں ذرا. انہوں نے کہا نہیں ہم سے نہیں ہوگا، آپ جائیں. اس طریقے سے، اس کی وجہ سے میں گیا ملنے. اب جب میں گیا ملنے اور ان کو الگ کرنے کا، ظاہر ہے کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. گیو اینڈ ٹیک میں انوالو ہوئے تو میں تو ایک چیز میں انٹرسٹڈ تھا کہ یہ دو پولیٹیشین جو ہیں ان کو اگلے الیکشن سے پہلے پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن پہلا واقعہ تو یہی ہے نا کہ جب آپ کا صدارت کا الیکشن ہوا تو انہوں نے اس وقت جو ہے وہ ریزائن نہیں کیے. کس نے؟ پیپلز پارٹی نے. تو ایک طرح سے ٹیسٹ اس وقت کہا گیا کہ ٹیسٹ اپروول ہے.
اس کی اپروول چاہے کچھ بھی ہو، مجھے معلوم تھا کہ میں تو الیکٹ ہو جاؤں گا، چاہے وہ ریزائن کرتے یا نہیں کرتے، مجھے وہ ہو جانا چاہیے، الیکٹ ہو جاتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے مذاکرات چل رہے تھے، تو مذاکرات یہی تھے، وہ تو ایگری کر رہی تھی کہ وہ نہیں آئیں گی الیکشن سے پہلے، اور پھر ان کو کیا چاہیے، ان کے پاس یہی میں نے جو بتایا ہے 58(2)B یا تھرڈ ٹرم الیکشن یا تھرڈ ٹرم ٹینیور پرائم منسٹر کا یا کیسز، اس پہ پھر 58(2)B کو تو میں نہیں مانتا تھا کہ بیکاز آئی تھنک اس میں بڑی چیکس اینڈ بیلنسز ہیں حکومت کے اوپر، پرفارمنس کے اوپر۔ دوسرا رہ گئے تھرڈ ٹرم پرائم منسٹر یا کیسز، وہ میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ میں آیا، میں نے ان لوگوں کو بلایا جس میں چودھری شہزاد اور پرویز الہی بیٹھے ہوئے تھے۔ پرویز الہی سب سے پہلے جب میں نے کہا کیسز یا پھر تھرڈ ٹرم دے دیتے ہیں، یا انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اسٹریٹ اوے کہا تھرڈ ٹرم کو چھوڑیں جی، وہ تو بالکل نہیں دینا ہے، کیسز کو چھوڑ دیں، آپ کیسز کو چھوڑیں، کیسز میں کوئی جان نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، کیونکہ کیسز کوئی یہ جو جوڈیشری ہے ان میں 12 سال سے کیسز چل رہے ہیں، اور 12 سال میں کسی کیس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، چاہے وہ سری پیلس کا ہو، چاہے وہ سوئس کیسز ہوں، کوئی فیصلہ تو ہو نہیں رہا ہے۔ تو یہ کیسز کو چھوڑیں، اور باقی تھرڈ ٹرم نہیں دینا ہے، تھرڈ ٹرم نہیں دینی چاہیے۔ سب سے زیادہ سوئس مقدمات پر بات کی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے آج کل پاکستان کی سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ زیر بحث ہے، ایک خط لکھنے کو کہا گیا ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو عدالت میں چلنے دیتے، آپ نے کیوں ان کو ختم کروایا؟ یہ تو ایک طرح سے اسی سے تو پتہ چلا کہ کوئی ڈیل تھی۔ نہیں ڈیل ان چیزوں کے اوپر، کیسز کے اوپر تو ڈیل میں نے بتایا آپ کو کہ کیسز کے اوپر تو ڈیل تھی، کیسز چھوڑنے ہیں، تھرڈ ٹرم نہیں دینی ہے، اور انہوں نے پاکستان نہیں آنا ہے، بس یہ ڈیل تھی۔ لیکن ابھی اگلے دن آپ نے کہا نا کہ سوئس مقدمات میں جان نہیں تھی۔ نہیں جان میں نہیں دے، ایک کریکشن، کوئی میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ جان نہیں تھی، مجھے نہیں معلوم ہے، میں جج نہیں ہوں۔ آپ کے میں 7 سال تو چلتے رہے نا آپ کے دور میں۔ ہاں وہ چلتے رہے تو ظاہر ہے اس ایلیگیشن تھیں، بہت سی سیریس ایلیگیشن تھیں، لیکن جج نہیں ہو رہی تھی، جان نہیں تھی، میں نے کوئی نہیں کہا، کبھی بھی نہیں کہا، ججمنٹ نہیں آ رہی تھی، ججمنٹ دوسرے جو کیسز پاکستان میں جو کیسز تھے ان پہ بھی ججمنٹ کوئی نہیں آ رہی تھی۔ تو مطلب میں جج تھوڑی ہوں کوئی، میں تو دیکھ رہا ہوں حقیقت، ریالٹی گراؤنڈ پہ۔ 10 سال 12 سال کیسز چل رہے ہیں، کوئی بھی کورٹ فیصلہ نہیں لے رہا ہے، تو بلکہ زیادہ تر کیسز تو ختم ہو گئے تھے، بری ہو، 2-3 کیسز، 2 رہ گئے تھے میرے خیال میں، یا 3 رہ گئے تھے زیادہ سے زیادہ۔ تو اس لیے میں نے جو ایگری کیا کہ کیسز ختم کرنے پہ، پہلے میں اس کے خلاف تھا کہ کیسز دیے جائیں، میں تو کہہ رہا تھا تھرڈ ٹرم کا ٹھیک ہے، لیکن پھر انہوں نے کہا اگر تھرڈ ٹرم دے دی، ویسے ہی یہاں تاثر پھیلا ہوا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کی طرف ہو گئے ہیں، لین کر گئے ہیں، بے نظیر کو چاہتے ہیں وہ پرائم منسٹر بنے، حالانکہ وہ بالکل حقیقت نہیں تھی۔ بے نظیر پرائم منسٹر جب بنتی جب پیپلز پارٹی پہلے تو جیتتے ہی الیکشن میں، اس کے بعد وہ تھرڈ ٹرم ہٹتی، تو اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی کہ میں چاہتا تھا کہ وہ پرائم منسٹر بنے۔ In flood-devastated Pakistan,